الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. صدق الله مولانا العلي العظيم. ذکر چل رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں جب اپنا معجزہ دکھلایا تو فرعون اور فرعون کے ملنے جلنے والوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ جادوگروں سے کروایا. جادوگر وہ بلائے گئے جو اپنے فن کے ماہر تھے. اپنی سلطنت کے ماہر جادوگروں کو بلایا اور پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا مقابلہ فرعون کے دربار میں ہوا، جادوگروں نے اپنا معاملہ فرعون سے یہ کہہ کر طے کیا کہ اگر ہم جیت جائیں گے تو ہمیں انعام کے طور پر کیا ملے گا. فرعون نے کہا کہ رقم تو ملے گی، ساتھ میں عزت بھی ملے گی. مال و دولت کے ساتھ عزت نصیب ہو بڑی بات ہوتی ہے. فرعون نے کہا اپنا مقرب بنا لوں گا اگر تم نے موسیٰ کو ہرا دیا. چنانچہ مقابلہ ہوا. جادوگروں کے پاس سوائے نگاہ بدلنے کے اور کچھ نہ تھا. انہوں نے اپنی رسیاں ڈالیں اور وہ سانپ کی شکلوں میں فرعون کے دربار میں چلنے لگیں یا محسوس ہونے لگیں چلتی ہوئی. حضرت موسیٰ نے اپنا عصا ڈالا، وہ اژدہا بن گیا اور ساری رسیوں کو نگل گیا. یہ ماجرا دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھ کر وہ سمجھ گئے کہ اگر یہ جادو ہوتا تو ہمارے جادو کو یہ کاٹ نہیں سکتا تھا. ضرور یہ کوئی نہ کوئی بڑی طاقت کی کاریگری ہے. چنانچہ انہوں نے کہا کہ یہ انسانی حرکت نہیں ہے، یعنی انسان کا اپنا کوئی فعل نہیں ہے، یہ ضرور کسی بڑے
خالق و مالک کی طرف سے موسیٰ کو عطا کیے گئے معجزے کی ایک علامت ہے۔ چنانچہ فوراً ایمان لے آئے حضرت موسیٰ پر، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے رب یعنی اللہ پر۔ جادوگروں نے کلمہ پڑھ لیا۔ آج کی آیت جہاں سے تلاوت ہوئی، جب جادوگروں نے کلمہ پڑھ لیا اس کے بعد فرعون نے کیا کہا اس کا ذکر ہے۔ فرعون نے کہا کہ اچھا یہاں تم آئے تھے موسیٰ کو لے کر، اور تمہاری پہلے سے یہ سازش تھی کہ موسیٰ آئیں گے اور تم لوگ آؤ گے، مقابلہ ہوگا، جیت موسیٰ کی ہوگی، کریڈٹ موسیٰ کو چلا جائے گا اس بات کا، اور لوگ یہ تماشا دیکھ کر، تمہارے ایمان کو دیکھ کر موسیٰ کی بات کا چرچا کریں گے کہ بادشاہ کے دربار میں یہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سارا پلاننگ تھا کہ فرعون کے دربار میں جادوگروں کو اس طرح سے بلایا جائے گا، جادوگر اپنی ہار مان لیں گے اور تمہیں جادو بھی موسیٰ نے سکھلایا ہے، وہ تمہارا استاد ہے۔ یہ بات فرعون نے حق قبول کرنے کے بجائے الٹا الزام جادوگروں کے سر لگا دیا۔ جادوگروں نے کہا کہ تیری مرضی میں جو آئے وہ کر، فاقض ما انت قاض، تیری مرضی میں جو آتا ہے، جو سزا دینا چاہتا ہے ہمیں منظور ہے۔ فرعون نے کہا کہ میں تمہارے ہاتھ پیر کاٹوں گا، اور ہاتھ پیر بھی اس طرح سے کاٹا جائے گا کہ ایک ہاتھ ہوگا اور مخالف سمت کا پیر ہوگا، اور اس طرح سے ہاتھ پیر کاٹنے کے بعد تم کو سولی دے دوں گا، یعنی مار دوں گا، قتل کر دوں گا، تاکہ تمہاری بات میری سلطنت کے اندر نہ پھیلے اور موسیٰ کا مشن فیل ہو جائے۔ یہاں رک کر ایک بات سمجھیں کہ جب ایمان ایک لمحے کے لیے بھی دل میں آ جائے تو وہ بڑی بڑی قربانی دینے کے لیے انسان کو تیار کر دیتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ پر یہ جادوگر ایمان لے آئے تھے تو فوراً تیار ہو گئے کہ اب ہمیں موت سے ڈر نہیں لگتا، تیری مرضی میں جو آئے وہ کر، یہ جان تو جانی ہے، آج نہیں تو کل چلی جائے گی۔ کیا خوبی کی بات ہوگی کہ ہم حضرت موسیٰ پر سب سے پہلے ایمان لانے والے بنیں گے اور ہمیں شہادت کا درجہ ملے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس طرح کی مثالیں بے شمار موجود ہیں کہ 70 سال تک کفر کی دلدل میں پڑے رہے، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی ایمان نصیب ہوا تو غازی بن کر اللہ کے دربار میں شہادت کو نوش کر لیا۔ یعنی ایک لمحے کا ایمان، اس کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے، اگر سچے دل سے ایمان کو قبول کیا جائے تو وہ بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے انسان کو تیار کر دیتا ہے۔ یہ جادوگر بھی سچے دل سے اپنے فن کی مہارت کی وجہ سے اور رب العالمین کی توفیق کی وجہ سے ایمان لے آئے تھے، لہذا انہوں نے اپنے مارے جانے کی یا قتل کیے جانے کی پرواہ نہیں کی، بلکہ فرمایا کہ اگر تو سولی دے دے گا تو رب العالمین کو ہمارے اوپر رحم آ جائے گا، اور اب تک ہم نے جتنی خطائیں کی ہیں اللہ ان خطاؤں کو معاف کر دیں گے، اور سب سے پہلے ہم ایمان لانے والے بن جائیں گے۔ جادوگر اور فرعون کے درمیان یہ جو گفتگو ہوئی ہے، اللہ نے ان آیتوں میں جو آج تلاوت ہو رہی ہیں 3 آیتیں، اسی واقعے کا ذکر ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اللہ، قالوا آمنا برب العالمین،
رب موسیٰ وہارون۔ جادوگر کہنے لگے، یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو ڈالنے کی وجہ سے تمام جادوگروں کی رسیوں کو حضرت موسیٰ کے اژدہے نے یا عصا نے نگل لیا، تو جادوگر کہنے لگے کہ ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے جو موسیٰ اور ہارون کا پروردگار ہے۔ قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين۔ فرعون بولا، تم میری اجازت دینے سے پہلے ہی موسیٰ پر ایمان لے آئے، ثابت ہوا کہ یہ تم سب کا سرغنہ ہے جس نے تمہیں جادو سکھلایا ہے۔ اچھا، ابھی تمہیں پتہ چل جائے گا، میں تم سب کے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کٹواؤں گا اور تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون۔ جادوگروں نے کہا، ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا، ہمیں یقین ہے کہ ہم لوٹ کر اپنے پروردگار کے پاس چلے جائیں گے۔ إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين۔ ہم تو شوق سے امید لگائے ہوئے ہیں کہ ہمارا پروردگار اس وجہ سے ہماری خطائیں بخش دے گا، یعنی ہمارے ایمان لے آنے سے رب العالمین ہمارے کفر کی خطائیں بخش دے گا کہ ہم سب سے پہلے اللہ پر ایمان لے آئے تھے۔ سبحان اللہ۔